سلسلہ چشتیہ کے بانی نجیب الطرفین سلطان الہند نائب رسول حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ان کو بیان کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایران کے صوبے سیستان کے اندر پیدا ہوئے اور اس کا علاقہ تھا سجز، جس وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے نام بگاڑ کر، وگرنہ سجزی جو ہے لفظ درست ہے۔ اور سلطان الہند کا لقب آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا۔ چشتی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر رات کے اندر ایک گاؤں تھا چشت، آپ کا تعلق چونکہ وہاں سے ہے، اس وجہ سے جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کو چشتی کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو چشتی جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر تصوف کے ایک بہت بڑے یہ شیخ ہیں اور بہت بڑا نام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڑا شریف ان کو فیض خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا، سیال شریف ان کو فیض خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو فیض خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا، چشتیاں شریف ان کو فیض خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا، سیال شریف ان کو فیض خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا، تونسا شریف ان کو فیض جو ہے وہ سارا خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ جتنے چشتی یہاں پر پاکستان کے اندر خانقاہیں ہیں ان کا سارا فیض جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ سے یہ سارا فیض جو ہے وہ پھیلا ہے، اور آپ کے مریدوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے۔ خواجہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ 15 سال کی عمر کے اندر آپ کے والد گرامی ان کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی والدہ محترمہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ کے ورثے کے اندر جو چیز آئی وہ ایک باغ تھا، یہ ایک پن چکی تھی۔ آپ اپنے باغ کی رکھوالی رکھتے، کاٹ چھان کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے انگوروں کے باغ کے اندر موجود تھے کہ ایک بزرگ جن کا نام ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس باغ کے اندر تشریف لائے۔ خواجہ صاحب نے ان کا بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی، اور ادب کے ساتھ ان کو انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا۔ انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر تناول فرمایا، اور ان کے پاس جو ان کی گودڑی تھی، جس وقت پہلے جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح گودڑی ہوتی، وہاں سے انہوں نے ایک جو ہے وہ برکت کے لیے سوکھی روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ نکالا اور خواجہ صاحب کو پیش کیا۔ پہلے خود چبایا اور اس کے بعد جو ہے خواجہ صاحب کو پیش کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی کھایا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میری دل اور دماغ کی دنیا بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسے انوار کی بارش کی کہ حضرت ابراہیم قندوزی فرماتے کہ کیا دیکھ رہے ہوں؟ آپ فرماتے کہ میں جتنے آسمان ہیں نا ان تمام آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہ کھیتی باڑی چھوڑ کر علم دین حاصل کروں۔ خواجہ صاحب علم پڑھنے کے لیے بخارا شریف سمرقند جو ہے یہ تشریف لائے۔ یہ جو تاجکستان کے جو علاقے ہیں، تو یہ جو علاقے ہیں تاجکستان، ازبکستان، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ، اس کے جتنے علاقے ہیں نا، تو ہم جو درس نظامی کے اندر یا دین کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں سیاستہ، تو سیاستہ کے جو بزرگان دین ہیں وہ سارے کے سارے اس علاقے سے ہیں۔ جو لوگ سیر و سیاحت کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بخارا شریف جو ہے وہاں سے رکھنے والے تعلق تھے امام بخاری، تو آپ کی لکھی ہوئی کتاب کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ ترمذی علاقہ ہے، جنہوں نے ترمذی لکھی ہے ان کی نسبت سے ترمذی کہا جاتا ہے۔ نسائی ایک علاقہ ہے، جنہوں نے جو ہے نسائی شریف لکھی ہے ان کو جو ہے وہ نسائی کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ حدیث کے اعتبار سے دیکھ لیں یا فقہ کے اعتبار سے دیکھ لیں، وہ آپ کو ان علاقوں سے نظر آئے گا۔
کہ یہ تو بات بالکل اٹل ہے کہ دین مکہ شریف سے شروع ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے، تو جب مدینہ شریف میں صحابہ کرام کی کثرت ہوئی، اسلام پھیلا اور مسلمانوں نے مکہ فتح فرمایا، تو یہ دین جو ہے پھر عراق کی طرف گیا، پھر ملک شام کی طرف گیا، پھر مسلمانوں نے ایران فتح کیا، ایران کے بعد جو ہے وہ مسلمان افغانستان کی طرف آئے، اور یہاں بلوچستان کی جو پہاڑیاں ہیں مکران، وہاں تک صحابہ کرام فتوحات کر کے جو ہے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں جتنے علماء ہیں، جہاں جہاں مسلمان جاتے گئے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اگر مسلمان اندلس کے اندر گئے تو اندلس کے اپنے جو ہے وہ علماء ہیں، یہ تو موضوع ہی ایک الگ ہے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ خواجہ صاحب جو ہے آپ پڑھنے کے لیے ان علاقوں کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ نے جب درس نظامی پڑھا پورا اور قرآن و حدیث کے اوپر مکمل کمان حاصل کی، پھر آپ کے ذہن کے اندر آیا کہ کسی مرشد کو تلاش کیا جائے۔ کئی لوگ لفظ کہتے ہیں مرشد، مرشد لفظ نہیں ہوتا، مرشد لفظ ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہوتا ہے منور، نور پیدا کرنے والا، نور دینے والا، کئی لوگ کہتے ہیں منور۔ تو اسی طرح مرشد کا معنی ہے ارشاد دینے والا، ہدایت دینے والا۔ جو پیر ہوتا ہے اس کو مرشد کہا جاتا ہے، جس کو ہدایت دی جا رہی ہے اس کو مرشد کہا جاتا ہے۔ جیسے مرسل کا معنی ہے بھیجنے والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کو مرسل کہا جاتا ہے، اور ان کی جمع مرسلین آتی ہے۔ تو خیر آپ نے ارادہ کیا کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، اور کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جائے، کسی مرشد کو تلاش کیا جائے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عالم الگ چیز ہے اور اولیاء الگ چیز ہے، یہاں پر صرف اتنی بات یاد رکھ لیں کہ علماء یہ دین کا علم پڑھتے ہیں، اور جو صوفیاء ہوتے ہیں اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اس دین کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ پریکٹیکل کا نام جو ایک ہوتی ہے تھیوری پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کرنا۔ مثلا آپ ایٹم ہم بنانے کی ایک تھیوری پڑھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور صبر کی تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن کربلا کو دیکھے یا اہل بیت کو دیکھے تو آپ کو پریکٹیکل چیز جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو علماء یہ ظاہر بین ہوتے ہیں، لیکن صوفیاء عمل کر کر کے اپنے علم کے اوپر عمل کر کر کے وہ ولایت کے مقام اور درجے تک پہنچتے ہیں۔ یعنی علماء سے ایک درجہ آگے جو ہے وہ اولیاء کا درجہ ہے۔ اور یہ بات اٹل ہے، اولیاء جو ہیں یہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ولایت کے لیے علم حاصل ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا، جاہل بندہ پیر نہیں بن سکتا، جاہل بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اسی لیے یہ اولیاء جو ہیں یہ علماء کے پاس علم پڑھتے ہیں، اور علماء جو ہوتے ہیں یہ اولیاء کے ہاتھوں پر پھر بیعت کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی سلاسل دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، آپ عالم دین ہیں، اور آپ کو امام علم دین کا امام کہا جاتا ہے، فقہ کا امام، آپ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے پاس جو میں نے 4-5 سال لگائے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو میں نے پڑھا ہے، اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو امام اعظم ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ بات ہے کہ علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اور اولیاء یہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں کہ انہوں نے دین علماء سے پڑھنا ہوتا ہے، اور علماء نے پھر اپنے دین کے اندر جو استقامت پیدا کرنی ہوتی ہے وہ اولیاء کے سے دروازوں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر بیعت کرتے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ خیر باتوں سے بات دوسری طرح چلی گئی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سوچا کہ میں کسی کا بیعت ہوں، تو جب آپ نے بیعت کی تو ان بزرگوں کا نام ہے حضرت عثمان ہرونی۔ ہارونی ایک علاقہ تھا، اس علاقے کی نسبت سے بعض لوگ آپ کو ہارونی بھی کہتے ہیں، اور بعض پڑھے لکھے لوگ ہرونی بھی کہتے ہیں، اور اصل جو لفظ ہے ہرونی۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تصوف کے اندر شیخ ہیں، ان کے ہاں آپ نے وہ بیعت کی۔
جب آپ نے بیعت کی، آپ مرید ہوئے، تو آپ کے شیخ آپ کو حرمین شریفین لے کر گئے مکہ اور مدینہ۔ جس وقت پیر اور مرید دونوں مکہ شریف کے اندر پہنچے، طواف کیا، طواف سے فارغ ہوئے، تو آپ کے شیخ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو معین الدین ہے اس کو جو ہے وہ دین کا علم عطا فرما، اور ان کو اپنی معرفت عطا فرما، اور ان کو روحانیت عطا فرما، اور ان کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما۔ بات سمجھ آئی ہے؟ پھر آپ کے شیخ نے جب خانہ کعبہ دعا فرمائی، ان کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کے شیخ آپ کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جب ایسے معاہدہ شریف سے گزرے دونوں پیر اور مرید، تو ادب کے ساتھ وہ سلام کر رہے تھے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ جتنی تصوف کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس وقت خواجہ صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی تو 7 شیخ کامل تھے، 7 شیخ کامل تھے۔ آپ نے اپنے شیخ کامل کی خدمت 20 سال کی ہے، اور اس خدمت کا صلہ یہ ملا کہ یہ روحانیت کے اندر اتنا اللہ نے کمال دیا کہ جب آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ پاک سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب سے، بارگاہ سے آپ کو یہ قطب الاقطاب، قطب المشائخ کا لقب آپ کو ملا ہے۔ آپ کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600 سال بعد کا زمانہ ہے، لیکن وہاں پر جب گئے ہیں، سلام پیش کیا، تو سرکار کی بارگاہ سے جواب بھی ملا ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جب محبت والے سلام کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت والوں کا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں مدینہ شریف کے اندر رہنے لگ گئے کہ آپ نے کہا کہ میں یہاں پر ہی رہنا چاہتا ہوں، اور مسجد نبی شریف کی صفائی کرتے ہیں اور لوگوں کو زمزم پلاتے، اسی طرح جو لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کرتے، چٹائیاں بچھاتے ہیں۔ آپ وہاں پر مسجد نبی شریف کے اندر رہنے لگے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا کہ خواجہ صاحب آرام فرما رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کے اندر لگا دی ہے، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کے اندر لگا دی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بڑی توجہ والی بات میں کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ، یعنی اس طرح خانہ کعبہ شریف ہے یہ سامنے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور جیسے ہی باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں تو ادھر جنت البقیع ہے، ادھر جنت البقیع ہے۔ تو جنت البقیع کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرح ہمارا پاکستان آتا ہے، ہمارا پاکستان آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر لگا دی ہے، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کے اندر لگا دی ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ صاحب کو کہا جاتا ہے نائب رسول، نائب رسول، سلطان الہند بھی ہیں اور نائب رسول بھی ہیں نبی پاک پھر آپ کو کہا جاتا ہے عطائے رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا بھی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے آپ کی ڈیوٹی ہندوستان کے اندر خود لگائی ہے۔ جب آپ واپس آئے تو راستے کے اندر بغداد شریف تھا، تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس دن میں نے درس کے اندر کہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کا آخری حصہ تھا، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے اوپر کڑیل جوانی تھی، آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 35 سال تھی جب آپ آئے، اور رشتے کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ اور غوث پاک یہ چاچا زاد بہن بھائی ہیں، تو اس رشتے سے پھر آپ جو ہیں خواجہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں۔ تو وہاں پر گئے تو بارگاہ میں عرض ہوئے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سرکار نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے تو میں تمہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب جانا ہے تو راستے کے اندر لاہور آئے گا، تو لاہور سے ہو کر تم نے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جانا ہے۔ اب دیکھ لیں مدینہ شریف سے خواجہ صاحب آئے ہیں پیدل،
مدینہ شریف سے پیدل آئے ہیں اور پھر پہاڑوں کو بھی کراس کرتے رہے اور مشکل ترین راستوں کو مشکل ترین سفر کر کے جس وقت آپ لاہور کے اندر پہنچے تو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہاں پر چلہ گاہ خواجہ صاحب کے موجود ہیں، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے چلہ کاٹا اور 40 دن یہاں پر بیٹھ کر آپ نے اپنے وظیفے کیے، چلے کا مطلب ہوتا ہے وظیفے وغیرہ کیے، آپ نے جب یہاں پر وظیفے وغیرہ کیا، آپ کا چلہ گاہ آج بھی موجود ہے وہاں پر، جب یہاں سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سارے ذرا پڑھیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سارے پڑھیں، یہ تو آسان سا شعر ہے، یہ ہمارے پاس داتا صاحب ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بزرگان دین کی قدر نہیں ہے، تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ شعر آپ نے آج سے 812 سال پہلے کہا تھا، 812 سال، صدیاں گزر چکی ہیں، صدیاں گزر چکی، انگریزوں کی یہاں پر حکومت آئی، ہندوؤں کی یہاں پر حکومت آئی، مسلمانوں کی حکومتیں آتی رہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ حضور داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں، لوگ آپ کو داتا صاحب کہتے ہیں یا گنج بخش سرکار کہتے ہیں، تو یہ جو لقب مبارک ہے یہ آپ کو خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملا ہے، اور اس وقت نہ کوئی نیٹ تھا، نہ کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن آپ نے سادہ سی زبان کے اندر بیٹھ کر قبلے کے شریف کی طرف کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی بچے کو یہ فارسی کا شعر یاد ہے، ترجمہ آنا نہ آنا بعد کی بات ہے، لیکن عقیدت اور محبت تو ضرور ہے نا۔ خیر، جس وقت خواجہ صاحب جو ہے یہاں سے اجمیر شریف پہنچے، میں بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، باتیں میں نے زیادہ کرنی، اجمیر شریف پہنچے تو اجمیر شریف یاد رکھ لیں یہ نام ہے اصل میں اجے میر، اجے اور میر جس کو ملا کر اجمیر بنایا ہے۔ اجے اس وقت یہاں پر ایک بادشاہ تھا، راجہ تھا، جس کی یہ پہاڑی علاقہ جس کی ملکیت میں تھا، اس کا نام تھا اجے پال۔ کیا نام تھا؟ اجے پال۔ وہ مر کھپ گیا، خیر، اور میر کہا جاتا ہے پہاڑی سلسلے کو، میر کہا جاتا ہے پہاڑی سلسلے کو، تو اجمیر کا مطلب ہے کہ وہ جو راجہ تھا اس کی ملکیت کے اندر جو پہاڑی سلسلہ تھا اس کو جو اجمیر کہا جاتا ہے۔ تو آج وہاں پر چونکہ خواجہ صاحب کا مزار ہے، بڑی توجہ والی بات، آج چونکہ وہاں پر خواجہ صاحب کا مزار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اجمیر شریف، ہم کیا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف کہتے ہیں، جہاں پر اللہ کے ولیوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ بڑی بابرکت بن جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ جب مدینہ کا پاک کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدینہ شریف۔ کیا کہتے ہیں؟ مدینہ شریف۔ پاک پتن کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک پتن شریف۔ پاک پتن شریف نام لیتے ہیں جہاں پر اللہ کے ولیوں کی نسبت ہو جاتی ہے، ان کے قدم مبارک لگ جاتے ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جو ہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ خیر، جب آپ وہاں پر گئے تو اس وقت ایک حکمران تھا وہاں پر، جس جگہ پر آپ جا کر بیٹھے اور آپ کے ساتھ 2-4 ساتھی تھے جو آپ کو موتقے تھے، آپ کے مرید تھے، وہ جگہ جو تھی وہ پرتھوی راج کے وہاں پر اونٹ بیٹھتے تھے، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، میں مختصر کرتا ہوں۔ پرتھوی راج وہاں پر حکمران تھا اور اس حکمران کے وہاں پر اونٹ بیٹھتے تھے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، تو مغرب کے بعد بادشاہ کے اونٹ آئے، تو اونٹوں کو جو چرانے والے تھے انہوں نے کہا یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ جگہ تھوڑی سی ہے تو تھوڑی سی ادھر سائڈ پہ ان کو بٹھا لیں۔ انہوں نے ضد کی نہیں، یہاں پر ہی بیٹھنا ہے۔ خواجہ صاحب وہاں سے اٹھے، آپ نے کہا اچھا بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہیں، بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں۔ تو آپ نے یہ جملہ بیان فرمایا۔ تو اگلے دن جب صبح ہوئی اور وہ اونٹوں کو چرانے والے آئے، انہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ پرتھوی بادشاہ کو کہا، انہوں نے کہا درویش کو کیوں چھیڑا ہے، جا کر
اس درویش سے معافی مانگو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے اندر نا ایک بات بڑی عام تھی، ایک تو یہاں پر ذات پات کا بڑا تصور تھا، برہمن، شودر، اس طرح کی جو ہے یہ 4 قسم کی ذاتیں تھیں، اور دوسرا جو ہے یہاں پر یہ لوگ جادو منتر جو ہے نا ان کے اوپر بڑا جو ہے وہ یقین رکھتے تھے۔ یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ اوتاد جو ہیں، یہ جو ہے دیوتا، یہ دیوتاؤں کے اوپر جو ہے وہ بڑا یقین رکھتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کہ تم درویش سے معافی مانگو اور ان کو کہو کہ معاف کر دیں۔ جب وہ چرواہے آئے، خواجہ صاحب سے معافی مانگی، آپ نے کہا اچھا بادشاہ کے اونٹ ہیں تو اللہ کے حکم سے بیٹھے تھے، اللہ ہی کے حکم سے دوبارہ اٹھ جائیں، اللہ کے حکم سے بیٹھے تھے، اللہ کے حکم سے دوبارہ اٹھ جائیں۔ وہ اونٹ دوبارہ اٹھ کر جو وہ اپنی چراگاہ کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وضو بنانے کی باری آئی، اس کے ساتھ ایک نہر تھی جو تا حد نگاہ لمبی تھی اور تھوڑی سی وہ چوڑی تھی، جس کو کہا جاتا ہے انا ساگر۔ میں نے اس دن درس دیتے ہوئے بیان کیا کہ یہ ہندو جو تھے نا، جس طرح ہم جو ہے نا آب زمزم شریف جو پانی ہے اس کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔